قیامت کی چوتھی بڑی نشانی دعوت الارض کا ظہور، زمین سے ایک عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، دنیا فانی ہے، ہر چیز مٹنے والی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو ایک وقت کے لیے بنایا ہے، اور جب وہ وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین و آسمان پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کی چوتھی بڑی نشانی کی، دعوت الارض، یعنی اس زمین سے نکلنے والی وہ مخلوق جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور جسے دیکھ کر انسانیت لرز اٹھے گی۔ قرآن مجید میں دعوت الارض کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ آیات بتاتی ہے کہ دعوت الارض ایک بولنے والی مخلوق ہوگی۔ یہ انسانوں سے گفتگو کرے گی اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہوگی۔ دعوت الارض کیا ہے؟ علماء کے مطابق دعوت کا مطلب ہے زمین پر چلنے والی مخلوق، یعنی یہ کوئی عام جانور یا حشر کی مخلوق نہیں ہوگی، بلکہ ایک ایسی مخلوق ہوگی جسے اللہ خود زمین سے پیدا کرے گا، جس کے پاس عقل، زبان اور شعور ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ مخلوق صفا پہاڑی سے نکلے گی، یعنی مکہ مکرمہ کے قریب سے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا تب یہ مخلوق ظاہر ہوگی۔ دعوت الارض کا مشن۔ ناظرین کرام، یہ مخلوق انسانوں میں فرق ظاہر کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز چھڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ مومن کے چہرے پر چھڑی سے نشان لگائے گی، جس سے چہرہ نور سے چمک اٹھے گا، اور کافر کے چہرے پر انگوٹھی سے مہر لگا دے گی، جس سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا۔ یعنی اب دنیا میں کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر انسان کے چہرے پر اس کا انجام لکھا جائے گا۔ اس وقت کا منظر سوچو ناظرین، زمین سے ایک مخلوق نکل رہی ہے جو پورے انسانوں کے درمیان چل رہی ہے۔ لوگ بھاگ رہے ہیں مگر چھپ نہیں پا رہے۔ ہر ایک کے پاس جا کر وہ بات کر رہی ہے، کیا تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے؟ یہ وقت ہوگا جب دنیا خوف و ہراس میں ڈوب جائے گی۔ کافر شرمندہ ہوں گے، منافق چھپنے کی کوشش کریں گے، اور مومن اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ ایمان اور کفر کا فیصلہ۔ دعوت الارض کے ظاہر ہونے کے بعد لوگوں کے درمیان ایمان
اور کافر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اب کوئی نیا ایمان لانے والا نفع نہیں پا سکے گا۔ یہ مخلوق اللہ کے آخری حکم کی علامت ہوگی، یہ اعلان کرے گی کہ اب دنیا کا انجام وقت آ گیا ہے۔ مفسرین کی آراء: مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مخلوق عام جانور جیسی نہیں ہوگی، اس کا قدر قامت غیر معمولی ہوگا، شاید اونٹ سے بھی بڑا، اور اس کے جسم پر عجیب و غریب نشان ہوں گے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ انسان جیسا اور جسم جانور جیسا ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت کا واضح مظہر ہوگی۔ ایسی مخلوق جسے دیکھ کر کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب دعوت الارض اپنے مشن مکمل کر لے گی تو دنیا میں ایمان و عمل کا دور ختم ہو جائے گا۔ لوگ اپنے انجام کا انتظار کریں گے۔ اس کے بعد وہ بڑی آگ ظاہر ہوگی، یہ سب کو میدان حشر کی طرف ہانک دے گی۔ ناظرین کرام، دعوت الارض کا ظہور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایمان میں تاخیر نہ کریں۔ آج ایمان لاؤ، آج توبہ کرو، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب نہ توبہ قبول ہوگی نہ ایمان۔ قرآن کہتا ہے جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس دن ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے، پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ لہذا ہم آج ہی اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، نماز قائم کریں اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ آواز دھیرے دھیرے مدھم ہو جائے گی۔